بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ لوگ کے لیے ایک واقعہ لے کر آئی ہوں، تو شروع کرتے ہیں۔ دشمن جب محلہ چھوڑ دے یا شہر سے نکل جائے تو سکون مل جاتا ہے، لیکن مسلمانوں نے جب چھوڑا اور تمام جائیدادیں کفار کے حوالے کر کے مکہ سے 300 میل دور مدینے میں جا آباد ہوئے تو کفار پہلے سے زیادہ بے قرار ہو گئے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ہجرت مدینے سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان الگ رہ کر تیاری کریں گے، اہل عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں گے، اور جب یہ خطرہ دریا بن گیا تو ہماری سرداری کا جاہ و جلال اسلام کے سیلاب حق کے سامنے خش و خاش کی طرح بہہ جائے گا۔ مدینے پہنچ کر مسلمانوں کی پہل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قریش مکہ نے اپنی دماغی پریشانیوں کے ماتحت خود ہی آبیل مجھے مار کی روشنی اختیار کر لی تھی۔ جب بدر اور احد کے میدانوں میں ان کی تیغ آزماؤں کا زر عمل باطل بھی ختم ہو گیا تو وہ سازش کے جال بھی بچھانے لگے۔ انہوں نے ازل اور فارہ کے ساتھ آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہلوایا، اگر آپ ہمیں چند مبلغ عنایت فرما دیں تو ہمارے قبیلے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں کل 10 بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہ کا وفدان ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ایک گھاٹی میں کفار کے 200 مسلح جوان مسلمانوں کی تبلیغی وفد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مبلغین اسلام یہاں پہنچے تو بے نیام تلواروں نے بجلی بن کر ان کا استقبال کیا۔ مسلمان اگرچہ اشاعت قرآن کے لیے گھروں سے نکلتے تھے مگر تلوار سے خالی نہ تھے۔ احساس خطرہ کے ساتھ ہی 200 کے مقابلے میں 10 تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ 8 صحابی رضی اللہ عنہ مردانہ اور وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور حضرت حبیب رضی اللہ بن عدی اور زید بن رضی اللہ رسنا 2 شیروں کو کفار نے محاصرہ کر کے گرفتار کر لیا۔ سفیان حضلی انہیں مکہ لے گیا اور یہ دونوں صالح مسلمان نقد قیمت پر مکہ کے درندوں کے ہاتھ فروخت کر دیے گئے۔ حضرت حبیب رضی اللہ بن عدی اور حضرت زید رضی اللہ کو حارث بن عامر کے گھر ٹھہرایا گیا، اور پہلا حکم یہ دیا گیا کہ انہیں روٹی دی جائے اور نہ پانی۔ حارث بن عامر نے حکم کی تعمیل کی اور کھانا بند کر دیا گیا۔ ایک دن حارث کا 9 عمر بچہ چھری سے کھیلتا ہوا حضرت حبیب رضی اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس مرد صالح نے جو کئی روز سے بھوکا اور پیاسا تھا، حارث کے بچے کو گود میں بٹھا لیا اور چھری اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر رکھ دی۔ جب ماں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت حبیب رضی اللہ چھری اور بچہ لیے بیٹھے تھے۔ عورت چونکہ مسلمان کے کردار سے ناواقف تھی، یہ حال دیکھ کر لڑکھڑا گئی اور بے تابانہ چیخنے لگی۔ حضرت حبیب رضی اللہ نے عورت کی تکلیف محسوس کی تو فرمایا، بی بی تم مطمئن رہو، میں بچے کو ذبح نہیں کروں گا، مسلمان ظلم نہیں کیا کرتے۔ ان کے الفاظ کے ساتھ ہی حضرت حبیب رضی اللہ نے گود کھول دی۔ معصوم بچہ اٹھا اور دوڑ کر ماں سے لپٹ گیا۔ قریش نے چند روز انتظار کیا۔ جب فاقہ کشی کے احکام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو قتل کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ کھلے میدان میں ایک ستون نصب تھا اور یہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف بے شمار آدمی ہتھیار سنبھالے کھڑے تھے۔ بعض تلواریں چمکا رہے تھے، بعض نیزے تان رہے تھے، بعض کمان میں تیر جوڑ کر نشانہ ٹھیک کر رہے تھے کہ آواز آئی، حبیب رضی اللہ آ رہا ہے۔ مجمع میں ایک شور محشر برپا ہو گیا، لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بعض لوگوں نے مستعدی سے ہتھیار سنبھالے اور حملہ کرنے اور خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرد صالح حبیب رضی اللہ قدم بہ قدم تشریف لائے اور انہیں سلیب کے نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ ایک شخص نے انہیں مخاطب کیا اور کہا، حبیب رضی اللہ ہم تمہاری مصیبت سے درد و مند میں ہیں، اگر اب بھی اسلام چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ خطاب کرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب اسلام ہی باقی نہ رہا تو جان بچانا بیکار ہے۔ اس جواب کی ثابت قدمی بجلی کی طرح گری، مجمع ساکت ہو گیا اور لوگ دم بخورہ رہ گئے۔ حبیب رضی اللہ کوئی آخری آرزو ہے تو بیان کرو۔ ایک شخص نے کہا، کوئی آرزو نہیں، 2 رکعت نماز ادا کر لوں گا۔ حضرت حبیب رضی اللہ نے فرمایا، بہت اچھا، فارغ ہو جاؤ۔ ہجوم سے آواز آئی، پھانسی گری ہوئی ہے، حضرت حبیب رضی اللہ اس کے نیچے کھڑے ہیں تاکہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں۔
خلوق و نیاز کا اسرار ہے کہ زبان شاکر جو حمد و حق میں کھل چکی ہے اب کبھی بند نہ ہو، جو دست نیاز جو بارگاہ کبریا میں بن چکا ہے اب کبھی بند نہ ہو، دست نیاز جو بارگاہ کبریا میں بن چکے ہیں اب کبھی نہ کھلے، رکوع میں جھکی ہوئی کمر کبھی سیدھی نہ ہو، سجدے میں گرا ہوا سر کبھی خاک نیاز سے نہ اٹھے، ہر بن منہ سے اس قدر آنسو بہے کہ عبادت گزار کا جسم ناخون سے خالی ہو جائے، مگر اس کے عشق محبت کا چمن اس انوکھی آبیاری سے رشک فردوس بن جائے۔ حضرت حبیب تعالیٰ کا دل محبت نواز عشق و نیاز کی لذتوں میں ڈوب چکا تھا کہ عقل مسلط کیش نے انہیں روکا اور ایک ایسی آواز میں جسے صرف شہیدوں کی روح ہی سن سکتی ہے انہیں روح اسلام کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ اگر نماز زیادہ لمبی کرو گے تو کافر یہ سمجھیں گے کہ مسلمان موت سے ڈر گیا ہے۔ اس پیغام حق کے سامنے ہی حضرت حبیب تعالیٰ نے دائیں طرف گردن موڑ دی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار نہیں بولے مگر ان کی کھینچی ہوئی تلواروں نے جواب دیا۔ اب آپ نے بائیں طرف گردن موڑی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار اب بھی خاموش رہے مگر نیزوں کی آنیاں اور تیروں کی زبانیں رو رو کر پکاری، اے مجاہد السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ مرد مجاہد حبیب تعالیٰ عنہ سلام پھیر کر سلیب کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ کفار نے انہیں پھانسی کے ستون کے ساتھ جکڑ دیا اور پھر نیزوں اور تیروں کو دعوت دی کہ وہ آگے بڑھیں اور ان کے صدق وہ مظلومیت کا امتحان لیں۔ ایک شخص آگے آیا اور اس نے حبیب تعالیٰ مظلوم کے جسم پاک کے مختلف حصوں پر نیزے سے ہلکے ہلکے چھڑکیں لگائیں اور وہی خون عطر جو چند ہی لمحے بیشتر حالت نماز میں لشکر و سپاس کے آنسو بن کر آنکھوں سے بہا تھا، اب زخموں کی آنکھ سے شہادت کے مشک بو قطرے بن کر ٹپکنے لگے۔ پیکر صبر حبیب تعالیٰ کے دردناک مصائب کا تصور کیجیے، اب ستون کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، کبھی ایک تیر آتا ہے اور دل کے پار ہو جاتا ہے، کبھی نیزہ لگتا ہے اور سینے کو چیر دیتا ہے۔ ان کی آنکھیں آتے ہوئے تیروں کو دیکھ رہی ہیں، ان کے عضو سے خون بہہ رہا ہے، مگر درد و تکلیف کی اس قیامت میں بھی ان کا دل اسلام سے نہیں ٹلتا۔ ایک اور شخص آگے آیا اور اس نے حضرت حبیب تعالیٰ کے جگر پر نیزے کی انی رکھ دی، پھر اس قدر دبایا کہ وہ کمر کے پار ہو گیا۔ یہ جو کچھ ہوا حضرت حبیب تعالیٰ کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ حملہ ور نے کہا اب تم بھی پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں لگ جائیں اور تم اس مصیبت سے چھوٹ جاؤ۔ پیکر صبر حبیب تعالیٰ نے جگر کے چڑھنے کو دل کی حوصلہ مندی سے برداشت کر لیا، مگر یہ زبان کا گھاؤ برداشت نہ ہوا۔ اگرچہ زبان کا خون نچڑ چکا تھا مگر جوش ایمان نے اس خوش مٹھی میں بھی تاب گویا پیدا کر دی، اور آپ نے جواب دیا اے ظالم، اللہ جانتا ہے کہ مجھے جان دے کر دینا پسند ہے، مگر یہ پسند نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ نماز کے بعد حضرت حبیب تعالیٰ پر جو حالتیں گزری آپ بے ساختہ شعروں میں انہیں ادا فرماتے ہیں، اور ان کا شعر کا ترجمہ در ذیل ہے۔ لوگ انبوا در انبوا میرے گرد کھڑے ہیں، قبیلے جماعتیں اور جھٹے، یہاں سب کی حاضری لازم ہو گئی ہے۔ یہ تمام اجتماع اظہار عداوت کے لیے ہے، یہ سب لوگ میرے خلاف اپنے جوش انتقام کی نمائش کر رہے ہیں اور مجھے یہاں موت کی کھوٹی سے باندھ دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے یہاں اپنی عورتیں بھی بلا رکھی ہیں اور بچے بھی، اور ایک مضبوط اونچے ستون کے پاس کھڑا کر دیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں اسلام سے انکار کر دوں تو یہ مجھے آزاد کر دیں گے، مگر میرے لیے ترک اسلام انکار کر دوں تو یہ مجھے آزاد کر دیں گے، مگر میرے لیے ترک اسلام سے قبول موت بہت آسان ہے، اگرچہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے مگر میرا دل بالکل سکون ہے۔ میں دشمن کے سامنے گردن نہیں جھکاؤں گا، میں فریاد نہیں کروں گا، میں خوف زدہ نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اب اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں موت سے نہیں ڈر سکتا، اس لیے کہ موت بہرحال آنی ہے، مجھے صرف ایک ہی ڈر ہے اور وہ دوزخ کی آگ کا ڈر ہے۔ مالک عرش نے مجھ سے خدمت لی ہے اور مجھے صبر و ثبات کا حکم دیا ہے۔ اب کفار نے زرد و کوب کو کر کے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور میری تمام آمدیں ختم ہو چکی ہیں۔ میں اپنی عاجزی، بے وطنی اور بے بسی کی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہوں، نہیں معلوم میری موت کے بعد ان کے کیا ارادے ہیں۔ کچھ بھی ہو، جب میں راہ خدا میں جان دے رہا ہوں تو یہ جو کچھ بھی کریں گے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے کو برکت عطا فرمائے گا۔ اے اللہ، جو کچھ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع پہنچا دیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عامل تھے۔ بعض اوقات آپ کو بیٹھے بیٹھے دورہ پڑتا اور آپ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پوچھا آپ کو کیا یہ مرض ہے؟ جواب دیا میں بالکل تندرست ہوں اور مجھے کوئی مرض نہیں۔
جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی دی گئی تو میں اس مجمع میں موجود تھا۔ جب وہ ہوش ربا واقعات یاد آ جاتے ہیں تو مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا اور میں کانپ کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔